بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بدری صحابہ کے لیے بخشش کا پروانہ۔ یہ پروانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشل خاص کر ان صحابہ کے لیے اتارا تھا جنہوں نے جنگ بدر کبریٰ میں شرکت کی تھی۔ انہی صحابہ میں ایک بڑے مشہور معروف صحابی تھے، بڑے بہادر بھی تھے اور بہت ماہر تیر انداز بھی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع لخمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی اور وہ غلطی انہوں نے کوئی اسلام کی نفرت میں یا کسی قسم کی منافقت میں نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کی محبت میں آ کر ایک غلطی ان سے سرزد ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں کفار مکہ کو آگاہ کر دیا، ان کو ایک خط لکھ دیا۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک لونڈی کو، ایک عورت کو دیا کہ جا کر مکہ والوں کو بتا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں رہتا تھا، انہوں نے یہ خط اسی لیے لکھا تاکہ ان کے لیے کچھ ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا اور انہوں نے جا کر اس سے خط چھین لیا۔ یہ پورا واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ کو یہ ہمارا سلسلہ اچھا لگے، پسند آئے، تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو عمرو بن سیفی بن حشام بن عبد مناف کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ اس دن کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا پھر تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، یعنی ضرورت پڑی، ضرورت مند ہو گئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ وہ گانے بجانے والی تھی، لونڈیا تھی اور گانے بجانے والی تھی، تو ظاہر ہے جب وہ ان کو بدر میں جب تک کافروں کو شکست نہیں ہوئی تھی تو وہ خوش باش تھے، خوشحال تھے، تو اس سے گانے وغیرہ گواتے تھے اور اس سے مال و دولت بھی دیتے تھے، اس پہ نچھاور کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ غم و غصے میں تھے تو انہوں نے اس سے کچھ بھی سب کچھ دینا جو تھا بند کر دیا، نہ اس کا وہ گانا وانا سنتے تھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ اس نے عرض کی جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ جنگ بدر کے بعد ان کی ساری خوشیاں ٹوٹ چکی تھی، کافروں کی برباد ہو چکی تھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے بھی مہیا کیے۔ اس کے بعد حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے کہ شروع میں نے بتایا ہے کہ حاطب بن ابی بلتع لخمی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ ان بہادر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر کبریٰ میں شرکت کی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی تھے، تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی وفات 65 سال کی عمر میں خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوئی۔ تو اس لونڈی کے پاس آئے، یعنی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتع بھی ان قلیل حضرات میں سے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا۔ اس ڈاک کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں بھی پیش کی۔ سارہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور خط لے کر، خط کا عنوان کچھ اس طرح تھا، حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے عذرا ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرت کی، تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارہ بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگائے ہوئے تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے
عرش سے فرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب بن ابی بلتہ کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاطب کی طرف سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا، یعنی جن صحابہ کو اس لونڈی کے پیچھے بھیجا تھا اس کو پکڑنے کے لیے، تو ان صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سے خط لینا ضروری ہے، پھر حاطب کے لیے سزا تجویز ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے خط ملے گا، پھر دیکھیں گے کہ کسی نے کیا لکھا ہے تو اس کے بعد ان کی جو سزا تجویز کریں گے، کیونکہ حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز فاش کیے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، طلحہ بن مقداد بن اسود اور ابو مرصد لیسی رضی اللہ عنہ کو سارا کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جب روضہ خاک مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام ہے روضہ خاک، وہاں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا، اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا، یعنی اس کو جانے دینا، اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے وہ انکار کرے تو پھر اس کی گردن مار دینا۔ شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو مہمیز لگاتا ہوا اور کوہ و دشت عبور کرتا ہوا عورت سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر، اسی لونڈی سارا نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی اور نہ ہمیں جھٹلانا چاہا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ تو مجھ سے دور ہی رہیں، میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈو نے اپنے کپڑے کی تہ سے، یعنی اس لونڈی نے پھر اپنے کپڑے میں جہاں خط لپیٹ کر رکھا ہوا تھا وہاں سے خط نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ اس نے جو سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا تو اس کپڑے کے نیچے کہیں بالوں میں چھپا کے وہ رکھا ہوا تھا خط۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، یعنی انہوں نے کسی قسم کی چون چرا نہیں کی بلکہ سیدھی سیدھی بات بتا دی۔ تو یہی سچائی ہے، یہی صداقت ہے جس کا انہیں صلہ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کا ارتکاب پر کس بات نے مجبور کیا، یعنی یہ جرم کرنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جتنے بھی مہاجرین آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان میں ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا، چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد پہنچائی تاکہ وہ میرے خاندان کی مدافعت کر سکیں، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور وہ اٹھے، یا رسول اللہ آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ تھا وہ پروانہ، یہ تھا وہ سنہری فیصلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو بھی کرو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یعنی کہ وہ بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔